مشقتیں تو پتھر بھی پانی بن کر کے پگھلنے لگتا. بس آج بہت مختصر سی گفتگو کے اندر، اس لیے کہ وقت کافی ہمارے پاس ہمارا وقت کافی ہو چکا ہے، اور قبلہ حضور قائد محترم جن کا بالخصوص خطاب آپ کو بھی اور مجھے بھی سننا ہے، انشاءاللہ ہم ان کا خطاب سنیں گے. لیکن آج میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہے، میرے آقا فرماتے مجھ سے زیادہ دین کی راہ میں کسی کو ستایا نہیں گیا، نہ کسی نبی کو ستایا گیا، نہ کسی رسول کو ستایا گیا. اگر آپ یہ ذہن بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ اسلام بہت آسانی سے پھیل گیا ہے، یا آج کل کے داعیان دین کو دیکھ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان کی بھی کاوشیں رہی ہوگی، تو یہ خیال آپ کا خام خیال ہے، یہ آپ کی ابس خیالی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو محسوس کرنا ہوگا، اور پھر آپ کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، تو اسی کا واسطہ دے کر کے میں آپ سے یہ ضرور سوال کرنا چاہوں گا کہ باپ کی محنتوں کو یاد کر کے رونے والوں، کبھی اپنے نبی کی محنتوں کو یاد کر کے بھی ہم نے آنسو بہایا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ باپ کی ہوئی محنت، باپ کی محنت سے جو وہ اس نے جو دولت اکٹھا کی ہے، اگر ہم اس کی ناقدری کریں تو باپ کے دل پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جن محنتوں سے اسلام کی آبیاری کی ہے، اگر اس اسلام کی ناقدری کرو گے، دین کی طرف نہیں آؤ گے، تو 1,000,000 مرتبہ عشق رسول کا دعویٰ کر لو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا طاقتور رسول جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، حضور علیہ السلام کو کفار مکہ نے کئی مرتبہ ایسا بھی مارا ہے کہ حضور علیہ السلام مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، اسلام کا جو سب سے پہلا شہید ہے وہ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ جناب حارث کون تھے؟ حارث ابن ابی حالہ. اور یہ کون تھے؟ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کے ربیب تھے. ربیب، اللہ اکبر. اور ربیب اس کو کہتے ہیں کہ بیوی کے پہلے گھر کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو ربیب کہتے ہیں. یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے گھر کے بیٹے تھے جن کو ہم حضرت حارث کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. صدیق اکبر ساتھ میں تھے اور جناب حارث ساتھ میں تھے. اللہ کے حبیب جیسے ہی صحن کعبہ میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے کفار اس لیے ٹوٹ پڑے کہ میرے آقا نے فرمایا ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ نہیں ملنا، نہ یہ تمہارے نفع کے مالک ہے، نہ یہ تمہارے نقصان کے مالک ہے. چاروں طرف سے کفار مکہ ٹوٹ پڑے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زد کو کیا. حالانکہ یہ جملے بھی استعمال کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو مارا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب وہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اور جب صدیق اکبر نے جب وہ بچانے کی کوشش کی تو صدیق اکبر کو بھی مارا. یہاں تک کہ حضرت حارث نے بھی جب وہ بچانے کی کوشش کی تو جناب حارث کو شہید کر دیا. یہ پہلی شہادت اسلام کے اندر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستایا. روزانہ کا معمول تھا، حضور کے پڑوس میں جو کفار مکہ رہتے تھے وہ روزانہ جو ہے اللہ اکبر غلاظت لا کر کے میرے آقا علیہ السلام کے گھر کے آنگن میں ڈال دیتے تھے. حضور علیہ السلام صبح کو اٹھتے اور لکڑی سے اس غلاظت کو ہٹا کر کے فرماتے کہ یہ بن جیبو کس طریقے کا ان کا سلوک میرے ساتھ ہے. اسی پر بس نہیں، آپ کو حیرت ہوگی، حضور کے گھر میں کھانا پکانا دشوار ہوتا تھا. اللہ کے حبیب کے گھر میں جب کھانا بنتا تھا تو اس کھانے کے اندر وہ بکری کی لید لا کر کے مٹھی بھر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھانا خراب ہو جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، جب
تک کہ نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے یہی لوگ میرے آقا کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد حضور کے گھر میں کھانا پکنا بھی دشوار تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب جب یہ دیکھتے کہ یہ بکری کی لیٹ لا کر کے جو ہے ہمارے گھر کے کھانے میں ڈال کر پورے کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، تو مضبوط پتھر ہانڈی پہ رکھے جاتے تھے تاکہ وہ اس طریقے کی شرارت نہ کر سکے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا داعی دین جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو؟ ہے دنیا میں کوئی ایسا داعی دین جو اس طریقے کی مصیبتیں اٹھاتا ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے گھر کے کھانے میں گندگی پھینکی گئی، جس کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، جس کے گلے میں پھندے ڈال کر کے پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، جس کے گھر میں اسی دین کی خاطر 3 مہینے تک کے چولہا نہیں جلا، جس کے گھر کا حال یہ تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہر طریقے سے پریشان کر دیا گیا اور میرے آقا ابھی بھی دین کی تبلیغ سے نہ رکے، تو کفار مکہ نے کہا محمد عربی کو ذہنی طور پر دباؤ کا شکار کرو، یعنی ان کو دماغی ٹینشن دو۔ جب وہ دماغی طور پر ٹینشن میں الجھ جائیں گے تو دین کی خدمت سے رک جائیں گے۔ تو ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، تو کسی بدبخت نے کہا کہ محمد عربی کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ جب بیٹیاں گھر جا کر کے جوان بیٹیاں بیٹھے گی تو محمد عربی دین کی تبلیغ کرنا بھول جائیں گے۔ بیٹی کا صدمہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کسی باپ کو بیٹی کا صدمہ نصیب نہ کرے۔ صرف میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ماں باپ ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی اگر 20 سے 22 سال کی ہو جائے اور رشتہ اچھا نہیں آتا تو باپ کی نیند اڑ جاتی، ماں کی نیند اڑ جاتی، لوگ کروٹیں بدل بدل کر کے گزارتے کہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ نہیں آتا۔ غیر شادی شدہ بیٹی بہرحال گھر میں اطمینان سے رہ سکتی ہے، لیکن متعلقہ بیٹی جو طلاق پا کر کے واپس آئے، اس کا گھر میں رہنا کس قدر قیامت ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق۔ اللہ اکبر! لفظ طلاق سے باپ کا دل لرزتا ہے بیٹی کے حوالے سے۔ جس کی بیٹی کو طلاق دیا جاتا ہے، بیٹی کو جتنا غم نہیں ہوتا اس سے زیادہ باپ کو غم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ابو لہب بدبخت کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے نبی کی 2 شہزادیاں تھی، جناب رقیہ اور ام کلثوم، اور ان دونوں کو طلاق دے دی گئی اور ان بچیوں کو گھر کے باہر کر دیا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے جس وقت رسول عربی کی بیٹیاں طلاق پا کر واپس جا رہی تھی، بعض مورخین نے یہ کہا کہ ایک کی رخصتی ہو گئی تھی، ایک کی باقی تھی، بعض نے کہا دونوں کی رخصتی ہو گئی تھی۔ اختلافی روایات کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے صرف میں آپ کی توجہ اس طرف مائل کرنا چاہتا ہوں کس طریقے سے حضور کو ستایا گیا صرف دین کے لیے، دین کے غلبے کی خاطر حضور نے کتنا برداشت کیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کی بیٹیوں کو جب گھر سے نکالا گیا، وہ شہزادیاں شریف باپ کی شریف بیٹی، بلکہ اللہ اکبر شرافت جن کے طلبوں کو بوسہ دے کر کے شرافت پاتی ہے، اللہ اللہ، وہ بیٹیاں جب طلاق پا کر کے نکلی، دوپٹے سے آنسو پوچھ کر کے روتے ہوئے گھر جا رہی تھی۔ میرے سرکار دین کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ ذرا دھیان دینا میری قوم کے جوانوں، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر رات کے 3 بجے تک کے گانے اور غزلیں سننے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، جس نے اتنی محنتیں کی ہے، بلکہ یوں کہوں جس نے اپنے گھر کو اجاڑ کر، جس نے اپنی اولاد کی خوشیوں کو لٹا کر تمہارے گھروں کو بسایا، تمہیں خوشیاں عطا فرمائی، اس نبی کو آپ نے صلہ کیا دیا؟ اس نبی کو ہم نے صلہ کیا دیا؟ اللہ اکبر! نبی کی شہزادیاں طلاق پا کر گھر سے نکلتی ہے، دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے، اللہ کے حبیب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، کفار مکہ چھپ کر کے دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، اب محمد عربی جو گھر میں جائیں گے تو کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کو روتے ہوئے آتے دیکھا تو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے فرمایا بیٹیوں تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا بابا تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ حضور نے فرمایا طلاق کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ ہمارا باپ بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ سرکار ابد قرار نے سنا تو ظاہر سی بات ہے دل پہ بجلی تو گری ہوگی، کیونکہ وہ رسول